علامہ سید جامی اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ جامعہ نوریہ رضویہ کے جملہ باوقار اساتذہ ممبر نور پر تشریف فرما، جملہ علماء ذوی الاحترام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو امام اہل سنت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ میں بڑی محبت کے ساتھ گزارش کروں گا، ہمارے جتنے بھی بھائی کھڑے ہوئے ہیں برائے مہربانی وہ بیٹھ جائیں تاکہ تمام ہمارے بھائی جو لمبا سفر کر کے دور سے آئے ہیں اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے وہ بھی صحیح سے محفل میں شرکت کر سکیں۔ ابھی بہت پرمغز خطاب شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ توصیف رضا خان صاحب قبلہ کا آپ نے سماعت فرمایا۔ ہمارے اس ممبر پر بیٹھنے والے جملہ معزز علماء نے بہت توجہ سے سنا، لیکن مجھے اس بات کا احساس رہا کہ آپ لوگوں کو جس انداز میں سننا چاہیے تھا آپ لوگوں نے ویسا نہیں سنا۔ یاد رکھیے گا، آپ اتنا لمبا سفر کر کے بریلی شریف کی مبارک سرزمین پر امام اہل سنت کا فیضان لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہاں شور شرابے میں، تفریح میں، گھومنے پھرنے میں، ادھر ادھر وقت ضائع کرنے میں آپ جو ہے لگے رہیں گے تو یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے علماء اکرام یہاں پر بیٹھے ہوئے فیض بانٹ رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ توجہ سے سنیں اور عمل کرنے کی نیت سے سنیں تاکہ اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب فرمائے۔ بہت خاموشی ہے اتنے بڑے مجمع میں، اتنی خاموشی، اور وہ بھی امام اہل سنت کی بارگاہ میں ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ آج کا دور خاموش رہنے کا نہیں ہے۔ کسی سمجھدار انسان نے اشارہ کیا تھا، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی زبانیں بالکل خاموش ہیں۔ جس انداز میں آپ کو بولنا چاہیے، جو جملے آپ کی زبان پر ہونا چاہیے وہ جملے آپ کی زبان پر ہے نہیں۔ جتنے بہترین انداز میں آپ کو سننا چاہیے اتنے بہترین انداز میں آپ سن نہیں رہے، آپ کی توجہ ادھر ادھر ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ اس عظیم محفل میں شرکت کر رہے ہیں، توجہ ممبر نور کی طرف فرمائیں۔ سادات اکرام بھی موجود ہیں، شہزادے تاج ملت بھی موجود ہیں، جملہ باوقار علماء بھی موجود ہیں، ان کے چہروں کی زیارت کریں اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال ہوں۔ آپ سب لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے سب سننے کے لیے تیار ہیں؟ اس مجمع میں وہ گرم جوشی نظر نہیں آ رہی ہے جو ہونی چاہیے۔ لبیک کا نعرہ لگایا کبھی آپ نے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، جامعہ نوریہ رضویہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بریلی شریف کی عظیم الشان اور عظمتوں والی سرزمین پر کوئی بھی اپنی خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے حاضر نہیں ہوتا ہے،
یہاں لوگ اپنے دامن کو پھیلا کر امام اہل سنت کی بارگاہ میں بھیک لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں جی اور میں کوئی نہ خطیب ہوں نہ کوئی بہت بڑا مقرر ہوں، یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادوں کی جو ہے محبتیں اور ان کا بڑک پن ہے کہ ایک طالب علم کو آپ کے سامنے پیش کیا، سبق سنانے کی نیت سے اپنے بڑوں کی موجودگی میں حاضر ہوں۔ اللہ مجھے حق بولنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اور میرے امام نے آج بہت سارے لوگوں کے مزاج میں یہ ہے، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے جی، آج بہت سارے لوگوں کے مزاج میں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ پیغام دیا، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، کیا بات ہے، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ اور بریلی کے امام امام اہل سنت نے اسی کی ترجمانی کی، میرے امام فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی۔ کیا بات ہے، واہ واہ سبحان اللہ۔ آج آپ بریلی شریف کی مبارک سرزمین پر ہیں اور عالم یہ ہے حسد کرنے والوں کا، جی اس عظیم سرزمین سے حسد کرنے والوں کا عالم یہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے، ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے، ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں ابے چل ہٹ، جی کیا بات ہے، تیرے ماننے نہ ماننے سے بریلی کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ تیرے ماننے سے بریلی عظمت والا نہیں ہے، تیرے ماننے سے بریلی شان والا نہیں ہے، تیرے چاہنے سے بریلی عظمت والا نہیں ہے۔ یہ امام اہل سنت کا عشق رسول کا صدقہ ہے، اللہ نے بریلی کو پوری دنیا میں وہ عزت عطا فرمائی ہے، جہاں چلے جاؤ بریلی کا نام لیتے ہیں لوگ، سر اور پل کو بیٹھا لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عظمت بریلی شریف، عشق محبت، عشق محبت، حضور سنانی میاں صاحب قبلہ، حضور منانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ حیدری۔ میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو عرس رضوی میں بریلی شریف آنا چاہیے، ایسے لوگوں کو عرس رضوی میں بریلی شریف آنا چاہیے، اور آنے کے بعد میں دنیا بھر کے عاشقوں کا بریلی میں ہجوم دیکھنا چاہیے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے بریلی کی عظمتوں پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تم اتنے حاسد ہو کہ بریلی کے اور رضا کے شعروں کے مقابلے میں اردو کے ڈپلوں میں لا کے کھڑے ہو جاتے ہو، اور یہ سوچتے ہو کہ بریلی کے شعروں کا مقابلہ کر لو گے۔ یاد رکھو دل کے رضا چلے اوغار پر دبا، آقا سے کہہ دو اے منائے نہ چل کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عرس رضوی، حضور سنانی میاں صاحب قبلہ، حضور منانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اور حیرت کی بات یہ ہے لوگوں کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے، لوگوں کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے
اتنے بے شرم اور اتنے بے حیا ہو گئے کہ جب ہمارے رضا کے شعر جب سند کا مطالبہ کرتے ہیں تو سند بھی دکھاتے ہیں حافظ قرآن ہے. ارے تم نے رمضان کا مہینہ سمجھا ہے جو تمہیں تراویح میں پارا اللہ. ارے کیا بات ہے, واہ واہ, آئے ہائے, تم نے رمضان کا مہینہ سمجھا ہے, بہت اچھا رمضان کا مہینہ سمجھا ہے کہ صاحب حافظ قرآن ہوں, پارا سنانا ہے, ڈپلوما لے کر حاضر ہوئے, ڈپلوما لے کر حاضر ہوئے. ایسا تو دنیا کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں, کیا بات, ایسا ہوا ہی نہیں. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی للو پنجو مقابلے میں ہوگا تو ہم اس کے سامنے خرافات کر کے, گالی دے کے, ماں بہن کی گالی دے کے, بریلی کی شان میں گستاخی کر کے, شور شرابہ ہنگامہ کر کے نکل جائیں گے. مگر اس ظالم کو کیا معلوم تھا یہ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کے شیر ہے. جب یہ اپنی پہ آ جاتے ہیں نکلنے نہیں دیتے ہیں, جب میدان میں آ کے بریلی کے شیر کھڑے ہوتے ہیں پوری دنیا کے سامنے وبا کے طول اعلان کرتے ہیں دادی رضا کی وہ ہے ایمانہ رضا کا ہے جو سنج دیکھئے وہ علاقہ رضا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, تعلیمات اعلی حضرت, فیضان حضور مفتی اعظم ہند, فیضان سرکار تاج الشریعہ حضور سمنانی میاں صاحب قبلہ, حضور منانی میاں صاحب قبلہ, عشق محبت, عشق محبت. واہ واہ واہ, رضا کے شیر, سبحان اللہ, رضا کے شیر ابھی زندہ ہے, زندہ. توجہ نہیں آپ کی, رضا کے شیر ابھی زندہ ہے, زندہ. اور جامعہ نوریہ رضویہ کے میں اساتذہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, طلبہ سلامت ہے. اگر واقعی کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے میں اس سے کہتا ہوں آ جاؤ, الحمدللہ احسان ہے, ہم نہ رافضی ہے, نہ قادیانی ہے, نہ وہابی ہے. بریلی کے تاجدار نے اعلان فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد. بریلی کے شیر ابھی مردہ نہیں ہوئے, مرے نہیں ہیں. اور مرے کیسے, مرے کیسے, زندہ نبی کو زندہ ماننے والے وہ مردہ کیسے ہو سکتے ہیں. ہم تو بڑی محبت کے ساتھ کہتے ہیں اور سنا سنا کے کہتے ہیں وہابی منافق ہے, گندا ہے واللہ, غلاظت کا پل کے بلندہ ہے واللہ, جو مردہ کہے تم کو مردہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم آنکھ سے چھپ جانے والے, کیا بات ہے, واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان. میں کہتا ہوں خبردار, 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 میرے بریلی کی طرف بری نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا. خبردار, خبردار, میرے بریلی کی طرف بری نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا. تمہارے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دیکھو ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں وقت آج بھی ہے, موقع آج بھی ہے. آج بھی بریلی شریف نے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں. بریلی والوں کے دل بہت بڑے ہوئے ہیں. علامہ سمنانی میاں بیٹھے ہوئے ہیں, الحمدللہ دل بہت کشادہ ہے. ہم تو آج بھی آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے, مگر شرط اتنی ہے آؤ امام اہل سنت کی چوکھٹ پکڑ کے کہو میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا جانے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان. آج بہت اچھا, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے علماء میدان میں آئے اور ایسے لوگوں کا ذرے کے برابر کوئی لحاظ نہ کریں جو مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت سے بہت سارے لوگوں کو چڑ ہے. یاد رکھیے گا مسلک اعلیٰ حضرت مسلک صحابہ کا نام حق ہے, بے شک. جنہوں نے کہا ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے. کیوں؟ توجہ ہے آپ کی.
یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کر کہیے ایک بار. یا رسول اللہ. ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے. کیوں؟ اگر آپ کی توجہ رہے گی بات سمجھ آئے گی. جی ہم آج کے بریلی کو اس لیے نہیں مانتے کہ بریلی والے سادات کا احترام نہیں کرتے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دماغی کمزور نہیں، نظر بھی کمزور ہے. نظر بھی کمزور ہے. حق ہے حق ہے. صرف دماغی کمزور نہیں ہے، جی. نظر بھی کمزور ہے. اگر جامعہ نوریہ رضویہ کے صحن میں تم نے آ کے دیکھا ہوتا تو تم نے یہ بھی دیکھا ہوتا جب کہ چھوٹا کا شہزادہ جامعہ اشرف کے نام سے واہ کیا بات ہے. ایسے لوگوں نے آج جامعہ نوریہ کے صحن میں آ کے دیکھا ہوتا تو انہیں پتہ چل جاتا کہ کچھوچا کا شہزادہ، غوث اعظم کا شہزادہ، علی کا شہزادہ جب جامعہ نوریہ کے صحن میں آتا ہے تو بریلی کے شہزادے آج بھی اعلیٰ حضرت کی فکر پر قائم ہے. کون رضا، کون رضا، کون رضا؟ مصطفیٰ کی نگاہ عنایت کا نام امام احمد رضا ہے. غوث اعظم کی کرامت کا نام امام احمد رضا ہے. غریب نواز کے فیضان کا نام امام احمد رضا ہے. مخدوم اشرف سلمانی کے جلووں کا نام امام احمد رضا ہے. مصطفیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. تم آتے اور صحن میں آتے جامعہ نوریہ کے تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا کہ بریلی والے آج بھی سادات کا کھڑے ہو کر احترام کرتے ہیں. جب شہزادہ آتا ہے علامہ توصیف رضا صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، علامہ منان رضا خان صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں، تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، علامہ عمران رضا صاحب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں یہ عقیدہ، یہ نظریہ، یہ فکر، یہ انداز ہمیں کسی اور نے نہیں، امام اہل سنت نے دیا. بے شک. لوگ کہہ رہے ہیں آج بریلی والے سادات کا احترام نہیں کرتے. میں آپ سے کہوں اپنے بارے میں، ہم نے سادات کا احترام سیکھا ہی بریلی سے ہے. ہم نے سیدوں کا احترام سیکھا ہی بریلی سے ہے. پوری دنیا کے تمام لکھنے والے شورا کے شعر ایک طرف سیدوں کے بارے میں اور امام اہل سنت کا شعر ایک طرف. میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانا نور. کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد. بہت اچھا احترام ہم نے بریلی شریف سے سیکھا ہے. کون رضا، کون رضا؟ ہاں میں اسی رضا کی بات کر رہا ہوں جو پالکی سے اتر جائیں اور پالکی پہ سوار کرنے والے شہزادے کو گود میں بٹھا پالکی میں سوار کریں. میں اسی شہزادے کی بات کر رہا ہوں جس کی پالکی کو لے کر اللہ اکبر امام اہل سنت اپنے کاندھے پہ لے کے چلے. میں اسی شہزادے کی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. کون امام؟ جس امام نے فرمایا اگر محفل میں کوئی سید زادہ ہو اور شیرینی تقسیم کی جائے تو سید زادے کو حصہ ڈبل دیا جائے. نسبت کا احترام کرتے. واہ واہ واہ. کیا بات. اتنی چھوٹی بات، اللہ اللہ. اتنی باریک بات پر بھی وقت کے امام کی نظر ہے. کیا بات. اور تم کیا جانو امام احمد رضا کیا ہے؟ جی کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے. توجہ ہے آپ کی؟ ہمیں اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے. میں کہتا ہوں ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے، یہ پھٹیارے کیا جانے. ہیرے کی پہچان، ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے، یہ پھٹیارے کیا جانے. ہیرا کسے کہتے ہیں؟ تم کہتے ہو اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے. میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم حضرت ہونا ضروری ہے. جو کچھ نہ ہو وہ اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھ. کیا بات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی قلعہ قلعہ، بستی بستی قلعہ قلعہ. نعرہ
आला हजरत समझ में नहीं आते। आला हजरत को समझने के लिए सब कुछ आला हो। हक है, आला हजरत को समझने के लिए सब कुछ आला हो। तवज्जो है आपकी, जी अता हो, तवज्जो है आपकी। अता हो। आला हजरत को समझने के लिए जी सब कुछ आला हो। जी दादा भी आला हो, आला हो। बाप भी आला क्या हो, बात है, माँ भी आला हो, वाह, वाह। रिश्तेदार भी आला हो और पीर भी आला हो, पीर भी आला हो। जी। जब इतने आला आला जमा हो जाते हैं तब जाके कोई आला हजरत बनता है, और जब आला हजरत बन जाता है अल्लाह अकबर, शान ऐसी है दुनिया वाले तो मोहब्बत में तारीफ करते हैं। आओ किसी गैरे से नहीं, मारहरा मुतहरा से पूछो। क्या बात है, क्या बात है, वाह। आला हजरत के पीर खाने से पूछो, बताओ अहमद रजा की शान क्या है। अशरफे मिल्लत फरमाते हैं, वाह वाह, अशरफे मिल्लत फरमाते हैं, वो फरमाते हैं मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है काफी। क्या बात है, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है काफी। तुम पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो ऐ दुश्मनों, फतावा रज़विया तो एक करामत है, वह हदाये के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। क्या बात है, वाह वाह वाह। फतावा रज़विया तो एक करामत है जी, तुम हदाये के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। और ये बात सही है। तो आज मैदान में आने के लिए आस्तीन चढ़ा रहे हैं, इन्हें हदाये के बख्शिश की उर्दू भी समझ में नहीं आए, सच्ची बात। शेर पढ़ने भी नहीं आएंगे। जी। शेर पढ़ने आते नहीं है, फिर भी शेरों के मुकाबले में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे तुम्हें शेर पढ़ना है तो शेरों की तरह शेर पढ़ो, शेरों की तरह शेर। हमारे एक शेर ने शेर पढ़ दिया, दुनिया ने उसे कैद किया। वाह वाह, हमारे एक शेर ने, क्या बात है, हमारे एक शेर ने शेर पढ़ दिया, दुनिया ने कैदो बंद करने की कोशिश की। मगर याद रखिएगा, शेर ही पढ़ सकते हैं, कभी गीदड़ शेर नहीं पढ़ सकते। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 ताजदारे खत्म नबूवत नारे हैदरी। हमारे शेर ने एक शेर पढ़ा, और शेर ही पढ़ सकते हैं। गीदड़ों में इतनी हिम्मत नहीं है कि शेर पढ़ दे, और ये शेर पढ़ने का हौसला हमारे शेर को मिला कहां से है। तो आ जाओ, कोई गुंबद इमाम अहमद रजा है जिसकी बारगाह में किसी ने आके कहा था नान पारा के नवाब की तारीफ कर दे इनाम मिलेगा। वक्त का इमाम कहता है अहमद रजा दुनिया दार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए हैं मुस्कुरा के कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जान मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, खुदा का यही है नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत यही क्या है, बात है हजरत, यही है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला मौजूदा दौर में कोई है तो वो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। मेरे इमाम ने मिजाज दिया, करूं तेरे नाम पे जां फिदा। अल्लाह, न बस एक जां, गौर कीजिएगा, न बस एक जां दो जहां फिदा। आहा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं बदहे अहले तो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं करता हूं अपने करीम का मेरा दीन पारे ना नहीं। इमाम अहमद रजा को अल्लाह ने जो इश्क अता फरमाया, जो इश्क अता फरमाया मेरे इमाम को, आहा, उनसे पूछो
جنہوں نے کہا بریلی شریف کی سرزمین پر سادات کا احترام نہیں کیا جاتا. کون احمد رضا؟ جو بریلی شریف سے چلے ہیں مارہرہ شریف کے لیے. ہے کوئی ایسا مرید مجھے دکھاؤ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو کہ شہر کے اسٹیشن پر پہنچ کر پیر سے جوتی اتار دے. تم کہتے ہو بریلی میں سیدوں کا احترام نہیں کیا جاتا. کوئی ہے ایسا مرید جو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اسٹیشن پر جوتی اتار دے؟ لوگ کہیں جوتا کیوں اتارا ہے تو وہ فرمائے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ احمد رضا جانتا ہے مارہرہ کی عظمتیں کیا ہیں. اور جب گئے مرشد کی بارگاہ میں مرید بھی کیا اور مرید کرنے کے بعد تمام سلاسل کی خلافت و اجازت بھی دی اور مرشد کی آنکھوں میں آنسو آئے. پوچھنے والوں نے کہا حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا امام احمد رضا کیا ہے. امام احمد رضا کیا ہے؟ جہاں تک میں نے سمجھا ہے جب چھوٹے بڑوں کے لیے کچھ کہتے ہیں تو اظہار محبت ہوتا ہے. جب چھوٹے بڑوں کے لیے کچھ کہیں تو اظہار محبت ہوتا ہے، اور جب بڑے چھوٹوں کے لیے کچھ کہتے ہیں تو یہ سند ہوتی ہے. جب بڑے چھوٹوں کے لیے کہیں بریلی کے امام اہل سنت جب مارہنہ شریف کی مبارک سرزمین پر پہنچے عالم یہ تھا تمام سلاسل کی خلافت دی. لوگوں نے کہا حضرت اب آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ آپ کے مرشد حضرت سید آل رسول مارہ ربی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آج تک میرے دل میں یہ خیال تھا اے آل رسول قیامت کے دن اگر خدا تجھ حسین کا خادم ہے نہ حسین کا ذکر مٹنے والا ہے نہ خادم حسین کا ذکر مٹنے والا ہے. کیا بات خادم حسین رضوی نے
خضرا سے میرا نبی دیکھ رہا ہے. وقت کا امام کہتا ہے پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. جبریل پر بچھائیں تب پر کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. ہمارے یہ دو شیر آج قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں، مگر یاد رکھیے مسلمانوں ہمیں یاد رکھنا ہے، کوشش بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے. اللہ مفتی سلمان ازہری کو رہائی نصیب فرمائے، مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو رہائی نصیب فرمائے. یاد رکھیے گا ناموس رسالت پر پہرا دینا یہ سب کے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے، سب کے اندر جرت نہیں ہوتی ہے، سب کے سینے میں اتنا بڑا دل اور سب کے اندر اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے گا ناموس رسالت ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم جیئیں گے تو مصطفیٰ کی عزت پہ پہرا دیتے ہوئے، دنیا سے جائیں گے تو محفوظ محبت رسول کا پہرا دیتے ہوئے. اور میں آپ سے کہتا ہوں جوانوں، آخری جملے نوٹ کیجئے گا، تمہیں دنیا شراب و شباب کے نشے میں ڈبو دینا چاہتی ہے تاکہ تم اپنے مقصد سے بھٹک جاؤ، حضور کی عزت سے دور ہو جاؤ، ناموس رسالت سے دور ہو جاؤ. جوانوں یاد رکھو اس شراب